کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا، ٹکٹ کسی دوسرے فریق کو مل گیا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں چھپا ایک خوبصورت گاؤں انوئی سروٹا۔ انوئی سروٹا گاؤں سیاسی زرخیزی کی وجہ سے آزاد کشمیر بھر میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ اس گاؤں کی پہچان کا سب سے بڑا حوالہ راجہ نصیر احمد خان مرحوم ہے، جنہوں نے تقریباً 30 سال آزاد کشمیر پر حکمرانی کی۔ جب بھی انوئی سروٹا کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن خود بخود راجہ نصیر احمد خان کی طرف چلا جاتا ہے۔ مگر وقت کا پہیہ کسی کے لیے رکتا نہیں۔ راجہ صاحب کی رحلت کے بعد الکاچار کی فضا یکسر بدل گئی۔ وہ سیاسی خلا جو 3 دہائیوں کی مضبوط قیادت کے بعد پیدا ہوا، اس نے درجن خوابوں کو جنم دیا۔ آج اس حلقے میں سے 20 سے زائد امیدواران میں ٹکٹ، ہر چوک، ہر بیٹھک میں ایک نیا نعرہ، ایک نیا وعدہ، ایک نیا چہرہ نظر آتا ہے۔ ہمارا سوال راجہ طالب صاحب اور راجہ اسد صاحب سے ایک ہی ہوگا، اگر پارٹی ٹکٹ آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنے منشور میں کن راجہ نصیر احمد خان صاحب کے ادھورے منصوبوں اور عوامی کاموں کو مکمل کرنے کو ترجیح دیں گے؟ اور اگر ٹکٹ آپ کو نہیں ملتا، کسی دوسرے فریق کو مل جاتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ پارٹی فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ساتھ دیں گے یا کوئی الگ حکمت عمل اختیار کریں گے؟ عوام آپ کے واضح موقف کے منتظر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم راجہ نصیر صاحب کے گھر میں موجود ہیں اور اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں راجہ نصیر صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ اسد صاحب اس وقت انہی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے بھتیجے ہیں اور ٹکٹ کے امیدوار بھی ہیں۔ تو راجہ اسد صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کو ٹکٹ مل گیا تو آپ کون سی راجہ صاحب کی آخری خواہش ادھوری جو ہے وہ پوری کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ رائے صاحب کے مشن کو کیسے آگے لے کے چلیں گے اور کون سے جو ادھورے کام ہیں ان کے وہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ پیر صاحب، خواہش تو وہ کہتے ہیں 1000 خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ ان کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی، لوگوں کی عزت نفس بحال کرنا، انصاف کا معاشرہ قائم کرنا۔ تفریق کو انہوں نے ختم کیا، اس سلسلے کو، اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا۔ اگر آپ تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی خواہش جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو 4 یونٹ کونسل اس سائٹ پہ، راجہ صاحب کی سب سے بڑی جو خواہش تھی وہ تھی کہ اس سرساوا پنجرہ کو تحصیل کا درجہ دلوانا۔ صحیح ہے۔ اس پہ بہت حد تک انہوں نے وہ کام بھی مکمل کیا ہوا تھا جو پیپر ورک چاہیے تھا، بس کسی وجوہات کی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو سکا ان کے پچھلی گورنمنٹ کے ٹینیور میں۔ انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مشن مکمل کرنا ہے جی، اور اس سے زیادہ ان کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارا گرلز جو انٹر کالج انہوں نے کروایا ہے، اس گرلز انٹر کالج کو وہ ڈگری کروانا چاہتے تھے جی، اسی طرح بوائز پنجرہ جو انٹر کالج ہے اس کو ڈگری کروانا چاہتے تھے۔ یہ 2 چیزیں جو ایک تعلیم کے سلسلے سے اور ایک انتظامی آلات کے معاملے میں، تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں، اب یہ کافی ساری آبادی ہوگی ہے، تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ووٹ ہو جائے گا، اور آبادی کے لحاظ سے کافی زیادہ ایک
ایریا بھی ہے. تو یہاں کی اگر تحصیل ہوگی انشاءاللہ اور یہ 2 کالج اور ڈگری ہو گئے جی تو یہ ایک تو پہلی پرائرٹی ہے. باقی انفراسٹرکچر کے حوالے سے راج صاحب نے اللہ کے کرم سے بہت کام کیے. کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ جو وہ روڈ کا سلسلہ نہ ہو لنک نہ ہو. تو وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو دوسرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا, ٹکٹ کسی دوسرے فریق کو مل گیا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ٹکٹ جو ہے وہ جماعت کے ہی کسی کارکن کو ملے گا اور جو قیادت ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم انشاءاللہ اس فیصلے کو کے پابند ہوں گے اور اس پہ پورا پیرا دیں گے, چاہے وہ میری صورت میں ہو یا کسی اور امیدوار کی صورت میں. میری ذات کے حوالے سے یہ ہے کہ میرا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. یہ جو جماعت ہے یہ راحت نصیر صاحب نے مسلم کانفرنس سے جدا ہو کے جب نون لیگ کی بنیاد رکھی تو اس میں اپنا خون پسینہ جو کچھ ان کی جمع پونجی تھی, جو ان کے احباب تھے, ان لوگوں کو شامل کیا, مال بھی خرچ کیا اور اپنا جو ہے وہ نیندیں بھی اس جماعت کو بنانے میں آرام کیے. بے شک. اب ایسی جماعت کو ہم کامیاب ہی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کسی صورت بھی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے تفریق پیدا ہو اور جس سے جماعت کا نقصان ہو. یعنی آپ کی پرائرٹی پارٹی ہے, شخصیت نہیں؟ نہیں شخصیت دیکھیں یہ راحت نصیر صاحب کی جماعت ہے جی, اور یہ جماعت جو ہے وہ آزاد کشمیر کو ترقی کی طرف لے کے جائے گی. یہی وہ جماعت ہے انشاءاللہ جس سے یہاں کہ 2016 سے لے کے 21 کا آپ دورانیہ دیکھیں کہ اس مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں اور راحت نصیر صاحب کی قیادت میں اور فاروق حیدر صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, کتنا ڈیلیور کیا. آپ کا انفراسٹرکچر جو مین روڈ سے لے کے لنک روڈ پر آپ جو آپ کشمیر جو ہے وہ کتنا انٹر کنیکٹڈ ہوا. اسی طرح تعلیمی پیکج دیے, ہیلتھ پیکجز دیے, 13ویں آئینی ترمیم کی. اب جو ہے 2021 سے لے کے 26 تک صرف آپ نے وزرائے اعظم دیکھے. ہمارے حلقے میں ایک شخص منسٹر ہے, وہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جس دن وہ منسٹری کے بغیر رہا ہو. اور وہ کہتا ہے جی کہ میرے 3 سال ضائع ہو گئے. ایک شخص حکومت کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہا اور ایسی وزارت ایک ہی وزارت رہی اس کے پاس, وہ کہتا ہے 3 سال میرے ضائع ہو گئے. بھائی تم حکومت میں تھے, ایک دن بھی حکومت سے باہر نہیں رہے, ضائع کیسے ہوئے؟ اب یہ نالائکوں کا ٹولہ تھا, اس خطے کو افراتفری کی طرف لے کے گئے, لوگوں کو میں مایوسی پھیلی, ایکشن کمیٹی وجود میں آئی, لوگ کی جانیں ضائع ہوئی اس سارے پروسیس میں. ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی عمل کو دوبارہ سے بحال کریں. 2026 سے لے کے 31 تک انشاءاللہ مسلم لیگ لوگوں کی گورنمنٹ ہے اور جو بھی اس حلقے سے کینڈیڈیٹ ہوگا ہم اس کی مکمل سپورٹ کر کے اس کو اسمبلی میں بھیجیں گے تاکہ اس خطے کی, اس علاقے کی, اس حلقے کی جو ہے ترقی وہ ایک بہتر انداز میں وہ نمائندگی بھی کر سکے اور ترقی بھی. بہت بہت شکریہ آصف صاحب مختصر وقت دینے کا. تو آپ نے بھی کہیں جانا ہے؟ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں جی. اگر آپ مجھے ایک میسیج دینے دیں لوگوں کو اپنی وساطت سے. دیکھیں یہ جو آنے والا الیکشن ہے یہ نوجوانوں کا الیکشن ہے, یہ نوجوانوں کی تقدیر بدلنے والا الیکشن ہے انشاءاللہ. اس الیکشن میں آپ نے آئندہ آنے والے 35-40 سال کا تعین کرنا ہے. ہمارے درمیان بہت سے جو سینئر لیڈرشپ تھی, راحت نصیر صاحب مرحوم ہو گئے, پلوان بشیر صاحب مرحوم ہو گئے, چودھری مدر صاحب, راجہ ضیاء الحمید صاحب, اس طرح بے شمار ایسے نام ہیں جو اس دنیا سے جا چکے, جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت لمبا حصہ آپ کی خدمت میں وہ صرف کیا ہے. اب آنے والا الیکشن ہم لوگوں میں سے کسی نوجوان نے لڑنا ہے, تو آپ نے ایسی قیادت کو چننا ہے جو آپ کی بہتر نمائندگی کر سکے, جو آپ کے حقوق کی پاسبان ہو سکے اور جو آپ کی عزت نفس کو بحال کر سکے. بہت شکریہ.